آپ کا دور سب سے اچھا دور رہا. لوگ کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدے پر، صحیح منہج پر صحیح عمل کیا کرتے تھے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہوا، صحابہ کا دور کا آغاز ہوا. صحابہ کے دور کا آغاز، لوگوں میں کوئی اختلاف نہ رہا صحابہ کے درمیان رضی اللہ عنہم اجمعین. عقیدہ ایک جو کتاب و سنت سے ماخوذ، منہج وہی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، عمل وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا. متفق تھی امت. پہلی صدی شروع کے لوگ صحابہ کا دور عقیدتاً منہجاً سلوکاً عملاً متفق تھے. اس کے بعد صحابہ کے دور کے آخر میں اختلاف ہوا. پہلا فرقہ جو نمودار ہوا، ظاہر ہوا، جو ہٹ گیا سلف کے منہج سے، عقیدے میں بھی، منہج میں بھی، استنباط میں بھی، استدلال میں بھی، عمل میں بھی، فہم میں بھی. پہلا فرقہ گمراہ فرقہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اہل علم سے سنا، مشہور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئی فرمائی کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک نجات پائے گی، باقی سب دوزخی. یہ گمراہ فرقے، ان میں سے پہلا فرقہ جو نمودار ہوا، ظاہر ہوا، اس کا نام ہے خوارج. یہ فرقہ ظاہر ہوا. خوارج کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں خروج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا. علامہ شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ خوارج کی تعریف بیان کرتے ہوئے، ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: کل من خرج على امام الحق الذي اتفقت عليه الامه اتفقت عليه الجماعه يسمى خارجيه، سواء كان الخروج في ايام الصحابه رضي الله عنهم اجمعين او من بعدهم او فيما بعدهم. اس قول کا مطلب خوارج کس کو کہتے ہیں؟ بتایا کہ ہر وہ شخص خارجی ہے جو امام المسلمین، خلیفۃ المسلمین، بادشاہ وقت، امام وقت، جس پر لوگوں کا اتفاق ہے، ان کے خلاف بغاوت کرے، ان کے خلاف آواز اٹھائے، ان کے خلاف نکلے. چاہے یہ نکلنا، یہ بغاوت صحابہ کے دور میں ہو یا صحابہ کے بعد کے دور میں ہو، ان کو کہتے ہیں خوارج. ایک ہے خارجی اور اس کی جمع پلورل ہے خوارج. اگر آپ ان کے نام دیکھیں، خوارج مشہور نام ہے ان کا، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے نام ملتے ہیں زمانے ماضی میں، جیسے حروریہ، شرا، مارقہ، نواصب. یہ خوارج کے پرانے نام ہیں. موجودہ دور میں خوارج کے عقیدے سے جو متاثر ہیں، یا خوارج کا عقیدہ جن میں پایا جاتا ہے، منہج جن میں پایا جاتا ہے، طریقہ جن میں ملتا ہے، وہ بھی مختلف ناموں سے ہیں. جیسے افریقہ میں بوکو حرام، یا جیسے بتایا گیا، میڈیا سے دکھایا جاتا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو القاعدہ بھی خوارج میں شامل ہے. اسی طریقے سے داعش، ISIS یا ISIS جو بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی موجودہ دور میں، ہمارے اس دور میں بہت سارے گمراہ فرقے ہیں جن کے ایسے عقیدے ہیں جو خوارج کے عقیدے تھے، ان کے ایسے اصول ہیں جیسے خوارج کے تھے، ان کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں جو خوارج کی پائی جاتی ہیں. اگر ہم بات کریں ان کے آغاز کی، تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اہل علم نے بیان فرمایا، حدیث کی روشنی میں ان کا آغاز اس خروج جو لسانی تھا، زبانی خروج، زبانی بغاوت کی بیش ڈالی گئی تو ذوالخویسرہ نامی شخص کی طرف سے. اور یہ واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، کتب الحدیث میں موجود ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. تو ہوا یہ، ایک شخص
ذو الخویسرہ جس کو کہا گیا لقب، وہ آتا ہے جو بنو تمیم قبیلے کا ایک شخص تھا. کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں آ کر کہتا ہے یا محمد اعدل، یا رسول اللہ، مختلف روایتیں، اے اللہ کے رسول انصاف کیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر فرمایا ویحک فمن یعدل ان لم اعدل، تو مجھ سے کہتا ہے کہ میں انصاف کروں، تیری بربادی ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ اللہ اکبر. یہ بنیاد تھی خوارج کی، لیکن یہ فرد تھا، کوئی جماعت کی شکل میں نہیں تھی خوارج. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، قرآن نے جن کی خبر ہمیں دی، اس میں ایک بات ہمیں ملتی ہے لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، عدل و انصاف کے لیے، زمین پر عدل قائم کے خالق کو اس کا حق دیا جائے، مخلوق آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ کرے. یہ عدل ہے، ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے. اس عدل کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور یہ آ کر زبانی خروج بغاوت کرتے ہوئے کہتا ہے ذو الخویسرہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کیجئے. علماء نے کہا یہ بنیاد تھی خروج کی. لیکن اس کے بعد حضرت عثمان، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور، خوارج افراد کی شکل میں بعض یہ ذہن پایا گیا. لیکن بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں بھی خوارج جماعت کی شکل میں نہیں تھے، افراد کی شکل میں تھے، اور انہی لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، جس کی اپنی جگہ ایک داستان ہے. پھر جب دور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخر میں ایک جماعت کی شکل میں، ایک فرقے کی شکل میں یہ خوارج ظاہر ہوئے، اور وہیں سے ان کا سلسلہ چلا. معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو جماعت کی شکل میں نکلے، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اسباب بہت علماء نے لکھے ہیں، لیکن بنیادی سبب اس کا کیا ہے؟ بنیادی سبب قضیت التحکیم ہے. جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو حکم بنایا، فیصلہ کرنے کی اجازت دی تاکہ مسلمانوں کا مال اور خون محفوظ رہے، تحفظ کے لیے دو صحابہ کو چن لیا گیا، ان کو حکم بنایا گیا، وہ جو فیصلہ کریں گے اس کو تسلیم کیا جائے گا. تو یہاں پر یہ لوگ آتے ہیں خوارج، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے، اختیار دیا ہے، اجازت دی ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے قرآن میں ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے. آپ نے کیسے ان لوگوں کو اختیار دیا کہ یہ لوگ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، جبکہ فیصلہ صرف اللہ کا حق ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا ہوتا ہے، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم جو بات کر رہے ہو، تم جو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہو، یہ آیت تو بالکل بجا ہے، برحق ہے، لیکن جو تم مطلب اس کا لے رہے ہو، فہم جو لے رہے ہو، یہ باطل ہے، یہ غلط ہے. یہ تحکیم کا جب معاملہ آیا، وہاں سے خوارج کی بنیاد شروع ہوئی، خوارج شروع ہوئے، یہ بنیادی سبب رہا. اور راہ سلف، منہج صحابہ سے یہ ہٹ گئے. وجہ ان کے کچھ اصول ہیں جن کو علماء نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے.